مثال کے طور پر اس گلاس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے پانی کو لیں گے اور داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور پہلے پانی میں دیکھ لیں گے پانی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے، کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھ کر کے۔ لیکن جو انسان کو پانی پینے کا طریقہ محسن انسانیت نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پہ ہمیں پانی پینا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم مسلمان ہیں تو سنت نبوی کے اعتبار سے ہی پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، چلیں گے پھریں گے، اور ہماری زندگی حضور کی زندگی کے طور طریقے پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ سنت کے اعتبار سے جو پانی پینے کا جو طریقہ ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ پانی کو جو ہے وہ 3 سانس میں پیا جائے، اور 3 سانس میں پانی پینے سے زیادہ سیرابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پانی پینے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا ہی دیں گے، لیکن پانی جو پینے سے فائدے کیا کیا ہیں پہلے اس کو سن لیجئے، ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا، پانی ہم مسلمان جو ہیں وہ بیٹھ کر پیتے ہیں۔ کیسے پیتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے پانی پینا یقیناً یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کوئی بندہ اگر بھول کر کے کھڑے ہو کر کے پانی پی لے تو ایسا بندہ قے کر دے، الٹی کر دے، حلق میں انگلی ڈال کر کے وہ کیا کر دے؟ الٹی کر دے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو الٹی کرنا جو ہے نا، یہ وجوبی مسئلہ نہیں ہے، مطلب واجب نہیں ہے، یہ استحبابی مسئلہ ہے، مطلب یہ کہ اس پر مستحب ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ وہ الٹی کر دے۔ اب اتنی بڑی بات آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آج کی اس ماڈرن زمانہ میں ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ پانی پیتے ہیں۔ بیٹھنا وہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم اگر بیٹھ جائیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پانی پینے کو پسند فرمایا ہے، اب فرمائیے میری سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا میری سنت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لیکن کھڑے ہو کر کے پانی پینا بھی جائز ہے۔ کون پانی؟ 2 پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ کون پانی؟ 2 پانی، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی۔ 2 پانی، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک اور زمزم کا پانی۔ یہ کیوں؟ اچھا، یہ پانی کو کیوں حکم دیا گیا؟ کھڑے ہو کر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دنیا کے جتنے پانی ہیں وہ بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، لیکن یہ پانی کو ہم کیوں کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں؟ تو اس میں 2-3 ریزن ہے۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ پانی یقیناً برکت والے پانی ہے، بزرگی والے پانی ہے، بس سمجھ؟ وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کا پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ برکت والا پانی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اور پانیوں سے ممتاز کے لیے اور پانیوں سے امتیازیت کے لیے جو ہے اس پانی کو کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم ہے۔ ایک اور یہ کہ اس پانی کو جب پیا جائے تو سر پہ ٹوپی نہ ہونی چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ یہ بہت سارے ریزن ہیں، تو اسی لیے تاکہ اگر کوئی یہ بندہ ایسا کرتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والا بندہ زمزم کا پانی پی رہا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں وہ کون سا زمزم کا پانی پیتے ہیں؟ اسی لیے برکت والے پانی کی وجہ سے، بزرگی والے پانی کی وجہ سے اور پانیوں سے امتیاز کے لیے اب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اس لیے ایک اور میں پوائنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ پانی یقیناً جو ہمیں قلیل مقدار میں ملتا ہے، پانی زمزم کا بچا ہوا پانی قلیل مقدار میں، وضو کا بچا ہوا پانی شکم سیر ہو کر کے نہیں پی سکتے ہیں، بچا ہوا پانی تھوڑا بہت ملتا ہے، تو یہ برکت والا پانی ہے۔ تو جو ہی بندہ کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے نا، تو برکت والا پانی اس کے تمام باڈی کے پارٹس میں فوراً جو ہے وہ سرات کر جاتا ہے، فوراً کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ جو زمزم کا برکت والا پانی تھا وہ تھوڑا سا ملا تھا، جو آتے ہیں مکہ سے مدینہ سے آتے ہیں، جو لوگ عمرہ سے یا حج سے آتے ہیں تو آپ پانی دیتے ہیں تو کیا اتنا دیتے ہیں؟ کوئی اتنا نہیں دے گا، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں لانے کے لیے بھی پانی، تو آپ کو 1-2 گھونٹ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس پانی کو کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے پینے کا میں 2-3 وجہ بتایا، بزرگی والے پانی اور پانیوں سے امتیاز کے لیے، اور یہ ہے کہ کم پانی ملنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسے
खड़े होकर के पीने का हुक्म है कि जैसे ही बंदा खड़े होकर के पानी पीता है तो बॉडी के हर पार्ट्स में वो पानी क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है। समझ रहे? हाँ, इसीलिए ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि खड़े होकर के क्यों पीते हैं। लेकिन और पानी जो है, जमजम के पानी और वजू के पानी के अलावा जो पानी है उसे बैठ करके पीने का हुक्म है। अगर कोई बंदा भूल करके पी जाए तो उसे कै करने का हुक्म है। बात समझ आई? हाँ, और ये पानी पीने का तरीका क्या है? पानी पीने का जो सिंपल तरीका है आज आपको हम बता देते हैं। आमतौर पर लोग पानी पीते हैं यूं ही घोट, गिलास का है ये समझे, ये गिलास है और ये पानी पीने का जो है आज आपको तरीका बताते हैं प्रैक्टिकल तौर पर। मिसाल के तौर पर इस गिलास में पानी है, ठीक है, आप जो है पानी को लेंगे और दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। ये मेरा दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और पहले पानी में देख लेंगे पानी में कुछ है या नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक घोट पिएंगे और आप फिर हटा दिए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए, ठीक है। मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ठीक है, फिर दूसरा घोट पीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह की, फिर जो है हटाइए। मतलब ये कि 2 मर्तबा एक घोट पीना है और तीसरे मर्तबा में जो आप पिएंगे ना तो जितना दिल चाहे आपका पानी पी सकते हैं। यानी कि 3 सांस में आपको पानी पीना है। एक एक घोट जो है पहले 2 सांस में पीने हैं, ठीक है, और पीने के बाद क्या पढ़ने आपको है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी पीने का आसान तरीका है। अगर इस तरीके पर आप अमल कीजिएगा तो यकीनन सुन्नत नबवी पर अमल करने का सवाब आपको मिलेगा। और इस दौर में जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि कुर्ब क़यामत जब फितनों का दौर होगा, कोई बंदा एक मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इस फितने का दौर है जहां पे खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े खाना, यहां तक कि सुन्नत को तर्क करना आम समझा जा रहा है। इस फितने के दौर में अगर आप सुन्नत नबवी के एतबार से अगर पानी पीते हैं तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। 100 शहीद समझ रहे हैं? शहीद ऐसे ही नहीं पाया जाता है। शहीद शहादत के दर्जा पाने के लिए गर्दन कटानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? तब जाकर के बंदा क्या होता है, शहीद कहलाता है। तब जाकर उसको शहीद का सवाब मिलता है, शहादत का सवाब मिलता है। और हम सिर्फ सुन्नत पे अमल करने से शहादत का क्या है, शहीद का हमें दर्जा मिल रहा है और सवाब मिल रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है ना। फरमाया कि एक सांस में पानी ना पियो जैसे ऊंट पीता है, बल्कि 2 और 3 मर्तबा में पियो। जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो और जब बर्तन को मुंह से हटाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। क्या कहो? अब पीने की चीज में फूकने से मना फरमाया है। एक शख्स ने अर्ज किया कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है तो फरमाया